Objection. There was one guy. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ڈیفنس اتھارٹی خالی ایک نہیں ہے، میں تو ایک مثال ہے چھوٹی سی، اور میرے خیال میں ڈیفنس اتھارٹی والے ان کے میں فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیفنس میں نہیں رہتا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مجھے بہرحال کراچی کے بہت سے علاقوں سے کہیں بہتر لگتا ہے صفائی ستھرائی کے بھی حوالے سے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں آؤٹ سورس کا جو ایک ایشو ہے نا، اس میں ان کو بھی تھوڑا سا کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اور وہ بھی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ غریب کا بچہ نالے میں آپ نے دیکھا ہوگا گر کے مر گیا، کہیں کوئی آواز نہیں اٹھی، کہیں کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ بڑے بڑے چینلز والے غریبوں کے بارے میں بہت کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے آپ اپنے گھروں کی آسائشیں دیکھیں، نامی گرامی چینلز کے شادی کے کارڈ ان کے بنے ہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا کارڈ ہے، وہ ایک مہینے سے زیادہ کسی غریب کی آمدنی کے برابر ایک کارڈ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف بیٹھ کے میڈیا پہ غریبوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، ہم صرف بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاکس ہے، ہمارے پاس ایک ٹاپک ہوتا ہے جیسے ہم فلموں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم ڈرامہ ڈسکس کرتے ہیں، ایسے کہتے ہیں یار غریب کھیلیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ اس میں لاز موجود ہیں، جیسے انڈسٹریل ویسٹ ہے، کیا لاز نہیں ہے؟ وہ جب کوئی بچہ ادھر وہ برن ہو گئے تھے 3 بچے، تو بڑا روز پیپرز میں آ رہا تھا، اس کے بعد لوگ بھول گئے کہ ان بچوں کا کیا ہوا یا اس فیکٹری کا کیا ہوا جو ویسٹ ایسے ہی باہر وہ پھینک دیتے ہیں یا سمندر میں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں۔ اب ہماری اگلی جنریشنز کا کیا ہوگا جو یہ اس سی کی فش جو کھائیں گے، جس میں اتنا مرکری لیول ہے کہ بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے، آئی کیو لو ہو جاتا ہے، نیورولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں۔ تو جو انڈسٹریز کا ویسٹ ہے وہ تو سب رچ لوگ ہیں نا، وہ تو اتنے وہاں سے پروفٹ کما رہے ہیں، تو اپنا جو ویسٹ ہے، اپنا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کو وہ ٹریٹ کر کے کیوں نہیں ڈسپوز کرتے، جو کہ دنیا بھر میں جیسے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان چیزوں کو جو کنٹرول کرنے والی سرکاری مشینری ہے نا، وہ ملی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہر سرکاری اہلکار جس کے ذمہ دار ہے کہ اپنی ایمانداری سے اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کا معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ آخر ہم باہر بھی تو جاتے ہیں، ہاں بالکل، ہم ان کے ڈرائیونگ رولز بھی فالو کرتے ہیں، ہم ان کے سوشل رولز بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان میں کیوں نہیں فالو کر رہے ہوتے؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا موبائل پہ بات کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، تو میں اس کو یا تو دھمکی دوں گا کہ تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، میں اس کی نوکری خطرے میں ڈال دوں گا، یا اس کے میں 50-100 روپے دے کے اس کی اوقات اس کو دے دیتا ہوں کہ بھئی تیری اوقات 50 ہے۔ تو یہ تو چیزیں اگر ہمیں خود اپنے اندر ایک سوشل کرٹیسی پیدا کریں اور اپنے آپ کو خود اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لائیں کہ نہیں صاحب میں مثال ہوں، میں مثال اس کے حساب سے چلیں، تو پھر میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ آپ آج یہاں دیکھیے ملٹی نیشنلز کی بھی فیکٹری بنی ہوئی ہے، وہاں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ وہی فالو کر رہے ہیں جو وہ اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو سکے۔ اب ہم لوگوں نے جو فیکٹریز لگائی ہیں، جو ہمارے اسٹیٹوں نے معاف کی جگہ لگائی ہیں، وہاں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں لایا گیا، نہ اس کی امپلیمنٹیشن کے تھوڑا سا اپنا پروفٹ جو ہے وہ اس چیزوں میں بھی لگا دیں کہ جی اس ملک کی آب و ہوا، اس کی پولوشن کو ہم کسی طرح سے کم کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑا سا آپ سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گی، یہ جو ملٹی نیشنلز تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آ کے لگاتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ جو اپنے کنٹریز میں ان کو لا فالو کرنے پڑتے ہیں وہ یہاں ان کو نہیں کرنے پڑتے، وہ اس سے بچ جاتے ہیں، جو سارا نہیں ان کا ڈاکٹر وہاں صاحب کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو جی بالکل، جو بہت اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتی ہیں، جو انٹرنیشنل لیول کی کمپنی ہیں، ان کو اپنا بھی ماحول کی اصل میں فکر ہے کہ اوزون کو آپ جب تباہ کر رہے ہیں بالکل، تو ان کا بھی کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں۔ لیکن نا ڈاکٹر امجاد ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس فرض کی ایک سرکاری گاڑی جو کچرا اٹھاتی ہے، ہاں بالکل، وہ جس وقت کچرا لے کے چل رہی ہوتی ہے، غلطی سے اگر آپ اس کے پیچھے ہیں تو پورا کچرا آپ کی گاڑی کے اوپر گرتا جا رہا ہے، وہ آنا جب شروع تک ہو وہ رہا ڈمپ تھا، تک روڈ نہیں کے اوپر چلا چلا ہوا ہے، گر رہا ہے۔ اب کیا ویسٹ ہے، کیا ہے، کس طرح سے، اس کو کوئی نہیں فالو اپ کرتا۔ لیکن یہ کہ اگر ابھی یہ بریتی کے ٹرک جیسے ہیں یا دوسرے ٹرک ہیں، یہ اگر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ اب تھوڑا بہت یہ ہائی وے کا جیسا آپ نے بتایا کہ وہ ڈھک کے گیلا کر کے اس طرح سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں خالی
نہیں وہ کرنا چاہیے. I mean موٹر وہیکل کا ایگزاسٹ کو آپ لے لیجئے, ڈیزل کا ایگزاسٹ کو لے لیجئے, کتنی سانس کی بیماریاں اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں. جو جن کی ٹرکیں چل رہی ہیں, جن کی بسیں چل رہی ہیں, کیا ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے؟ کیوں نہیں ان کی ریپیئر کراتے؟ اب سارے مہذب معاشرے میں اس قسم کی وہیکلز کا ایک MOT ہوتا ہے, ایئرلی 2 ایئرلی وہیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. مجال ہے کہ ان کی گاڑیوں سے کوئی ایگزاسٹ نکل رہا ہو, یہاں پر بھی یہ لا ہے, لیکن آج تک کسی نے چیک تو کوئی چیک نہیں ہوتا. تو جب یہ نہیں ہوگا تو وہاں معاف کیجیے گا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا, بیماریاں وہاں آماجگاہ ہوں گی, اور ان لوگوں کی جو مڈل ایج ہے یا بڑھاپا ہے بہت برا گزرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں, یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. کریم آباد میں ایک افوا گرلز کالج ہے, اس کی اسٹوڈنٹس جا رہی تھیں, ایک بس آئی اور 3 بیچاری طالبات کو کچل دیا اور تینوں آن دا اسپاٹ ڈیتھ کر گئیں. ڈرائیور جو تھا اس کی دونوں ٹانگیں لکڑی کی تھیں, لکڑی کی ٹانگیں تھیں. یہ تو میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو آج تک اس کے کیس کا کیا ہوا کچھ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. اور ویسے بھی یہاں جو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے لوگ جو پبلک کی ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں, ان کی اپنی فٹنس کیا ہے, کیا ویژن ہے, اور کیا میجورٹی آف دیم جہاں, اور میجورٹی آف دیم بہت سارے نشے کر رہے ہیں اور یہ چلا رہے ہیں. تو یہ ہے, اب ایک ہی مالک جو ہے ایک ڈرائیور سے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہا ہے, وہ کس طرح سے کنسنٹریٹ کرے گا, پھر وہ لوگوں کو روڈ پہ مارے گا یا نہیں مارے گا؟ تو آئی تھنک یہ بھی ظلم ہے کہ ایک کوئی شور ہے. دیکھیں جو نوائز ہے اس کو ہم بھول گئے ہیں. نوائز پولوشن سے کتنے پرابلم ہوتے ہیں. آپ کو سٹریس ہوتا ہے, ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, اس میں جب سٹریس ہوتا ہے تو لوگوں کو پھر یہ چڑچڑاپن, غصہ آنا, یہ سب. آپ سڑک پہ 1 منٹ نکل جائیں, اتنا شور ہے, اتنا شور ہے, صرف ٹریفک کا اتنا شور ہے. اور باقی جو انڈسٹریل ایریا ہے یا دوسری جو فیکٹریاں چل رہی ہیں جو ان کا شور ہے, اور پھر ہارن جو بجاتے ہیں لوگ اس کا شور ہے. نوائز پولوشن ہی اتنی ہے کہ اس سے لوگوں کی ہیئرنگ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. صاحب یہی لوگ ابھی تھوڑے یہاں سے باہر چلے جائیں دبئی سب ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہاں وہاں جا کے سب ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں امپلیمنٹیشن ہے لاء کا. ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن نہیں, جو دل چاہے جس کا فری فار آل ہے. مطلب انڈیویجول لیول پہ بھی اور گورنمنٹل لیول پہ بھی, ہر لیول پہ ہمیں اس میں امپروومنٹ چاہیے. اپنے آپ کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے وہاں جا کے ہمارا ہاتھ ہارن پہ نہیں جاتا ہے تو یہاں کیوں ہر وقت ہارن سے اٹھتا ہی نہیں ہے. نہیں اس کی وجہ یہ نا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے پیچھے ہے ہم اس کے آگے, ہم اس کے بڑے ہیں, اور جو پیچھے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم کیوں اس کے پیچھے نہیں, ہم اس سے آگے, ہم اس سے بڑے, اس لیے وہ ہارن پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں خاص طور پہ کہ ٹریفک لائٹس کے اوپر اب آپ گاڑی کھڑی کریں تو کونے خدرے سے موٹر سائیکل والے کا بس نہیں چلے گا, آپ کی گاڑی کے بمپر کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹریفک لائٹس کے اوپر, رانگ سائڈ ٹریفک چل رہا ہوتا ہے. بلکہ اب تو جب سے یہ بڑی بڑی سڑکیں بن گئی ہیں تو ٹریفک والے خود رانگ سائڈ جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بیچ میں کٹس نہیں ہیں. اب آپ کارساز سے لے کے اور جناب والا ریجنٹ پلازا تک کوئی بیچ میں کٹ ہی نہیں ہے, تو لوگ رانگ سائڈ جا رہے ہوتے ہیں. وہاں رینجر بھی کھڑی ہوتی ہے, وہاں پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظاہر بات ہے آپ پوچھیں وہ کہے گا کہ تم پیٹرول کے پیسے دے دو, تم ڈیزل کے پیسے دے دو. یہ آوے کا آوا ہی پکڑا ہوا ہے, میں یہ کہوں گا. نہیں تو کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیں یہ ہر لیول بہت اچھا سوال ہے کہ شروع کہاں سے کیا آئی تھنک, لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ خود سدھر جائیں گے, میں سمجھتا ہوں نہیں. آئی تھنک فرسٹ تھنگ از دا ریسپانسبلٹی دیٹ دا لا شوڈ بی دیئر اینڈ اٹ شوڈ بی پراپرلی امپلیمنٹڈ. اگر آپ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے دین آئی تھنک نتھنگ ول ہیپن. اگر آپ اوپر سے امپلیمنٹ کریں, اگر آج میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میں اس لا کو ابائڈ کرتا ہوں, میں فالو کرتا ہوں, تو آئی ول انشور نیچے والے بھی کریں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں مسئلہ ہی سارا یہی ہے نا کہ 1 یا 2 آدمیوں سے نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے لوگوں میں ایک نیشنل فیلنگز ڈیولپ کرنا پڑے گی, اس ملک سے محبت سکھانا پڑے گی. دیکھیں آپ گھر میں بھی تو سب چیز صحیح رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ تو ہر چیز اس کی صحیح رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سارا کچھ وہ نکال کے لوگ اپنے گھروں سے باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا, یہ بھی تو ایک بہت, یہ بھی تو انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ اپنا ماحول کو, جیسے ہم ریلیجن وائز بھی اگر لیں تو کہتے ہیں کہ بھئی صفائی جو ہے وہ اسلام کا بہت وہ ہے. بالکل. تو اس ہمارے علاقوں کو دیکھ کے تو بالکل نہیں لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں لیں گے ایک بریک. چلیں ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. There was one guy